بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی خلود اہل الجنت و اہل النار۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے اور اہل نار یعنی اہل جہنم وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گے۔ احادیث آپ حضرات کے سامنے مسلسل چل رہی ہے جنت اور اہل جنت کے احوال اور ان پر ہونے والی نعمتوں سے متعلق، چونکہ وہ ایک کامل مکمل جگہ ہے جہاں کی ہر چیز پوری ہے، ناقص نہیں۔ تو جنتیوں کو جو زندگی ملے گی اس زندگی کے لیے اختتام نہیں، فنا نہیں، اس لیے کہ اگر انسان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت سارے اسباب ہے، بہت ساری خوشیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں یہ پتہ ہے کہ ایک دن بہرحال میں چلا جاؤں گا، تو یہ سوچ انسان کی اس خوشی کے تصور کو ماند کر دیتی، کم کر دیتی کہ بھئی بالآخر یہ سب چیزیں ہیں لیکن کب تک ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اہل جنت کو جو زندگی دیں گے وہ دائمی ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہوگا، اختتام نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو یہ سوچ ہی ان کی کیفیت کو، لذت کو، خوشی کو اور بڑھا دے گی کہ بھئی اب جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دے دی یہ نعمتیں تو بھئی ہمیشہ کی ہیں، اس کے لیے تو کوئی اختتام ہی نہیں۔ اور جو اہل جہنم ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی زندگی بھی ابدی ہے، اس کے لیے کوئی اختتام نہیں، فنا نہیں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے ایک تھوڑی طویل حدیث ہے، اس میں اللہ پاک نے اسی کیفیت کی منظر کشی فرمائی ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات اس کو سنیں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یجمع اللہ الناس یوم القیامت فی صعید واحد، قیامت والے دن اللہ پاک پوری انسانیت کو ایک سیدھے میدان میں جمع کر دیں گے، ایک صاف میدان ہوگا، وہاں سب جمع ہو جائیں گے۔ ثم یطلع علیہم رب العالمین فیقول، پھر اللہ پاک ان کے سامنے آئیں گے جو رب العالمین ہے، اور پھر فرمائیں گے، الا یتبع کل انسان ما کانوا یعبدون، ہر انسان اس کے پیچھے کیوں نہیں چل رہا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا، آج اسی کے پیچھے جاؤ، چل پڑو۔ فَيُمْثَلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، لہذا جو صلیب کی عبادت کرتا تھا، جیسے عیسائی ہے ان کے ہاں صلیب مقدس ہے، تو ان کے سامنے ان کی صلیب پیش کر دی جائے گی، وہ اس کے پیچھے۔ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، اور جو تصویروں کو یعنی تصویریں بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے ان کے سامنے وہ تصویریں آ جائیں گی۔ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، جو آگ کی عبادت اور پرستش کرتے تھے ان کے سامنے ان کی آگ آ جائے گی۔ فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، لہٰذا جو دنیا میں جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے روانہ ہو جائے گا کہ چلے بھئی دنیا میں بھی اس کے پیچھے تھا، آج بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اب میدان میں کون رہ جائیں گے؟ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ، صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ، پھر اللہ رب العزت ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اور فرمائیں گے، أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسِ، تم نے ان لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کی؟ وہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے جا رہے تھے، تم بھی کسی چیز کے پیچھے چل پڑتے۔ فَيَقُولُونَ، تو یہ اہل ایمان کہیں گے، نعوذ باللہ منک، نعوذ باللہ منک، دو دفعہ، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔
اللہ ربنا، ہمارا رب تو اللہ ہے. اس لیے کہ ابھی تک اللہ پاک جو ان کے سامنے ہوں گے تو یہ اللہ کو پہچان نہیں سکے ہوں گے اہل ایمان. تو یہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے، وہذا مکاننا، اور ہم اسی جگہ پر ہوں گے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اہل ایمان کہیں گے حتی نرا ربنا، جب تک ہم اپنے رب کو نہ دیکھ لیں، جب تک اللہ پاک نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ہٹ سکتے. وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، اللہ پاک ان کو حکم دیں گے اور ان کو مضبوط کریں گے. کیا مطلب؟ دیکھیں نا، بعض دفعہ کسی کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھئی آپ بھی وہاں چلے جائیں نا، چلے جائیں. وہ کہتا ہے نہیں میں تو یہیں کھڑا ہوا ہوں. تو اللہ پاک اہل ایمان کو مزید مضبوطی دینا چاہیں گے، ثابت قدم، کہ یہ ڈٹ جائیں تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. جب یہاں تک حدیث پاک پہنچی، قالو، تو صحابہ نے عرض کی وَهَلْ نَرَاهُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ پاک کو دیکھ پائیں گے؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، کیا تم لوگ 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں کوئی مشقت دیکھتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو کہ 14ویں کا چاند نظر نہیں آ رہا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سہولت سے 14ویں کے چاند کو نیچے سے دیکھ لیتے ہیں. قال فإنکم لا تضارون فی رؤیتہ تلک الساعہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اس وقت بھی تم اللہ پاک کے دیدار کے اندر کوئی مشقت نہیں اٹھاؤ گے، اللہ کو دیکھ لو گے. ثم یتوارا، پھر اللہ پاک کی ذات سامنے سے ہٹ جائے گی ان لوگوں کی. ثم یطلع، اور پھر جب اس کے بعد اللہ کی ذات سامنے آئے گی تو فیعرفہم نفسہ، تو اللہ پاک اب اہل جنت کے سامنے خود اپنا تعارف پیش فرمائیں گے. اللہ اپنا تعارف فرمائیں گے، یقول، اور کہیں گے انا ربکم، میں تم سب کا رب ہوں، فاتبعونی، لہٰذا تم میری اتباع میں میرے پیچھے چل پڑو. فیقوم المسلمون، تو اب جو مسلمان اہل ایمان ہوں گے اب کھڑے ہو جائیں گے، اب اللہ کو پہچان لیں گے. ویوضع الصراط، اور آگے پل صراط کو رکھ دیا جائے گا، یعنی جہنم کے اوپر پل صراط رکھ دیا جائے گا. اب اہل ایمان گزرنے لگیں گے. فیمر علیہم مثل جیاد الخیل والرکاب، تو ایک طبقہ جو سب سے پہلے اور خوش نصیب ہوگا یہ تو ایسا گزر جائے گا جیسے تیز رفتار گھوڑا اس سے تیزی کے ساتھ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. والرکاب، پھر ایک طبقہ آئے گا اور وہ اس سے ایسا گزرے گا جیسے کہ ایک اچھا اونٹ چلتا ہے. اب اونٹ کی رفتار تو گھوڑے سے کم ہے نا، لیکن بہرحال وہ بھی بھاگتا ہے، چلتا ہے، اور اچھا اونٹ ہو تو وہ بھی اس پہ چلتے چلتے وہ بھی گزر جائیں گے. وقولہم علیہ، اور یہ اہل ایمان پل سے گزرتے ہوئے ایک ہی لفظ کہیں گے سلم سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی نصیب کر دے، ہمیں سلامتی نصیب، اس لیے کہ نیچے جہنم ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے. وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ، اب باری آئے گی ان کی جو باقیوں کے پیچھے چل رہے تھے، وہ پل کے پاس آئیں گے. جب وہ گزریں گے فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، تو ایک ایک فوج یعنی بڑی بڑی جماعت اس پل سے نیچے اس جہنم میں گرنا شروع ہو جائے گی، سب نیچے گئے. فَيُقَالُ، اللہ پاک جہنم سے کہیں گے هَلِ امْتَلَأْتِ، اے جہنم کیا تو بھر گئی، جہنمیوں سے بھر گئی. فَتَقُولُ، تو جہنم جواب میں کہے گی هَلْ مِن مزید، اے اللہ اگر اور ہے تو اور بھی آ جائے، اور بھی گنجائش. ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ، پھر ایک جہنمیوں کی فوج اس میں ڈال دی جائے گی. فَيُقَالُ، پھر اللہ فرمائیں گے هَلِ امْتَلَأْتِ، اب بھر گئی. فَتَقُولُ، تو جہنم کہے گی هَلْ مِن مزید، کہ اللہ اگر اور ہے تو اور بھی آ جائے. یعنی اللہ پاک نے کتنی بڑی جہنم بنائی ہوگی اور کتنا
اس میں اللہ کے عذاب ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حتیٰ اذا اوعبوا فیہا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب جہنمی ختم ہو گئے لیکن جہنم میں گنجائش ہے، وہ اللہ پاک سے کہے گی اللہ اور بھی بھیج دے، تو وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی۔ وضع الرحمن قدمہ فیہا، اللہ پاک اپنا ایک قدم مبارک جو اللہ کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت نہ انسان بیان کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، ایک قدم جو اللہ پاک کا ہوگا وہ اس میں رکھ دیا جائے گا۔ وَأَزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، تو یہ جہنم قریب ہو کر کے سمٹ جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ ثم قال، پھر اللہ پاک فرمائیں گے قطن، ہو گیا کافی ہو گیا۔ قالت، تو جہنم کہے گی قطن قطن، اے اللہ اب کافی ہو گیا، اب کافی ہو گیا، اب میری گنجائش پوری ہو گئی۔ فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارِ، جب اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اُتِیَ بِالْمَوْتِ مُلَبِّبًا، تو کچھ دیر کے بعد موت کو کھینچتے ہوئے لایا جائے گا۔ کھینچتے، آگے روایت ہے کہ ایک چتکبرا مینڈھا دمبا ہوتا ہے نا، تو جس کے اوپر سیاہ سفید دھبے ہوتے ہیں، اس شکل کے اندر موت کو فرشتے کھینچتے ہوئے لائیں گے، جیسے جانور نہیں آتا وہ اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، اور اس موت یعنی مینڈھے کو لا کر کے اس دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے مابین اللہ نے قائم فرمائی۔ ثم یقال، پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز دی جائے گی یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ اب جب یہ آواز آئے گی تو فیطلعون خائفین، تو جنتی سر اٹھائیں گے لیکن ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ ان کو خوف لگ رہا ہوگا کہ پیچھے جہنمیوں کی جو حالت دیکھی ہے، ان کو لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں واپس نکالا جا رہا ہے، تو اہل جنت گھبرائے ہوئے اٹھیں گے۔ ثم یقال یا اہل النار، پھر ایک آواز دی جائے گی اے جہنمیوں۔ فیطلعون مستبشرین یرجون الشفاعہ، تو جو جہنمی ہوں گے وہ خوشی کی امید سے اٹھیں گے کہ شاید ہمارے لیے کوئی معافی کا راستہ بن رہا ہے۔ یہ کتنا فرق ہوگا، جنتیوں پر ایک خوف ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری واپسی ہو رہی، اور جو جہنمی ہوں گے وہ اس امید پہ اٹھ جائیں گے کہ شاید ہمارا کچھ کام بن رہا ہے۔ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ النَّارِ، پھر کہا جائے گا جنت والوں سے جہنم والوں سے، دونوں سے اللہ مخاطب ہوں گے، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ جو مینڈھا دمبا ہوگا اس کی طرف اشارہ کر کے، اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، جنتی اور جہنمی دونوں بیک زبان کہیں گے قد عرفناہ، ہم نے اسے پہچان لیا، هو الموت الذی وکل بنا، یہ تو وہی موت ہے نا جو ہم پر دنیا میں مسلط کی گئی، ہم پر رکھ دی گئی تھی۔ فیضجع، بس جب یہ بات سامنے آئے گی تو اس مینڈے کو لٹا دیا جائے گا، فیذبح ذبحا علی السور، اور اس کو اسی دیوار کے اوپر ذبح کر دیا جائے گا، چھری چل جائے گی۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، لا موتا، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے تم پہ، اب ہمیشہ چلے گئے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ، اور اے اہل جہنم تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، لا موت، اب آج کے بعد تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو سب اپنے اپنے ٹھکانے کے اندر چلے جائیں گے اور موت کا سلسلہ ان پر سے ختم کر دیا جائے گا۔ آگے راوی کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر کوئی شخص خوشی کے مارے اس وقت مر سکتا تو اہل جنت کو موت آتی، یعنی اتنی خوشی ہوگی، اگر خوشی کی وجہ سے کسی پر موت آتی تو اہل جنت پہ موت آتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ،
اور اگر وہاں غم کے مارے کسی پر موت آ سکتی تو جہنم والے اس غم کی وجہ سے مر جاتے. یہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ مکمل حدیث ہے، اور بالکل بات واضح ہے کہ اس دنیا کا تو بہرحال جیسا بھی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، تکلیف ہے، راحت ہے، آرام ہے، پریشانی ہے. انسان صبح ایک حالت میں ہے، شام دوسری حالت میں ہے، ایک دن ایک حالت ہے، دوسرے دن دوسری حالت ہے. لیکن ہر ایک بندہ اس بات سے باخبر بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، بالآخر اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا، میری زندگی کا اختتام ہو جائے گا. تو یہاں تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں کسی چیز میں پائیداری ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے کہ جس زندگی کا پھر اختتام ہے ہی نہیں، وہ جب شروع ہو گئی تو پھر شروع ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے فنا نہیں، اختتام نہیں. وہاں کی جنت ہمیشہ کی ہے، وہاں کی جہنم ہمیشہ کی. تو انسان اس مقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس کی تیاری کی جگہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے دوستو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی فصل تو یہیں پر اس دنیا کے اندر لگ جائے گی، محنت یہیں پر ہوگی. تو آج کی اس زندگی میں محنت کرنے کی، مشقت برداشت کرنے کی، قربانی دینے کی بڑی ضرورت ہے دوستو. دنیا کی یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ رکاوٹیں، یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی. اس کو اتنا بوجھ نہیں لینا چاہیے کہ بھئی اس کا حل کیا ہوگا. حل نہ نکلے تب بھی ایک دن ایسا ہوگا کہ اس دنیا سے انقطاع ہونا ہے، رہنا تو نہیں ہے یہاں پہ سدا. لیکن اصل مسئلہ اس جہاں کا ہے. وہاں جانے کے بعد اگر خدا نخواستہ پکڑ ہو گئی، وہاں پوچھ گچھ ہو گئی اور انسان جواب نہیں دے سکا، تو پھر جو مشکل حالات ہے تو اس کے لیے تو پھر اختتام نہیں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، تقوی، طہارت، پرہیزگاری والی زندگی بہت ضروری ہے، بہت. آج ہم جس ماحول میں ہیں یہ 100% فتنوں کا ماحول. اپنی آنکھوں کی حفاظت انتہائی مشکل کر دی گئی، شرمگاہ کی حفاظت مشکل کر دی گئی، زبان کی حفاظت مشکل کر دی گئی. آج انسان کی سوچ، احساس، فکر نہایت پراگندہ ہو گئی ہے. غلط سوچتا ہے انسان، ہر انسان ایک کیفیت کے اندر جی رہا ہے. تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ آسان حل آخرت کا استحضار ہے. انسان جب بھی کوئی گناہ کا موقع ہے یا شیطان متوجہ کرے نا کہ بھئی یہ کام کر لو، اس نامحرم کو دیکھ لو، لذت شہوت حاصل کر لو، یا یہ دھوکہ دے دو کسی کو، اس کو جھوٹ بول دو، تو تھوڑی دیر کے لیے انسان دماغ میں یہ سوچ لے آئے کہ بھئی آخرت میں کیا ہوگا، اس دن میں پھر کیا ہوگا، اس دن میں کیا جواب دوں گا. یہ سب سے مضبوط وظیفہ ہے دوستو، استحضار آخرت. انسان اس کو اپنے اوپر لے آئے، دماغ پر لے آئے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.